सियासी कशमकश जारी, मुल्की मईशत तबाही के दहाने पर। पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद। पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियां FPR को 400 अरब रुपए टैक्स नहीं दे रही, चेयरमैन नैब। रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है उन प्रॉब्लम्स की जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हर्ट कर रही हैं, उसको तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं और माशी ज़बूहाली का शिकार कर रही हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में ऑप्रेसिव टैक्स रजीम है। इसको बहुत सारे लोग एंडोर्स करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन का जो सिस्टम है ये बड़ा नुकसान पहुंचाता है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ बिला वास्ता और बिलवास्ता टैक्सों के दरमियान एक जो आप कहें कि तवाज़ुन कायम करना है वो नहीं हो रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की निजकारी की एक मुहिम थी, वो मुकम्मल तौर पे फेल हो गई। कहाँ गई, किधर गई, किसी को कुछ पता नहीं, कोई उसकी ऑनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स लेकिन फेलियर इज़ एन ऑर्फन। तो जहाँ शिकस्त हो जाती है वहाँ कोई बंदा इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट है इस हद तक कि जो बंदा हेल्म ऑफ अफेयर्स के अंदर है, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर, वो इस वक्त छुट्टियों पर है। कोई पर्सनल बात नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर मुमकिन ऐसा है कि फ़ाइनेंस के मामलात जो हैं वो अब किस तरह से चल रहे हैं इस पर एक सवालिया निशान है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट पाकिस्तान का तिजारती खसारा यानी ट्रेड डेफिसिट जो है रोज़ बलून अप कर रहा है और तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए क्या कोई पॉलिसी मुरतब की गई है, इसके बारे में बात करूँगा। आज मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। मुल्क के मारूफ मईशतदान डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर, आपको वेलकम करता हूँ शो में। थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मेरे जहन में उभरते हुए बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बड़े बड़े जो मईशतदान आते हैं, टैक्स एक्सपर्ट आते हैं, वो बातें बहुत सारी करते हैं कैनन्स और प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर, लेकिन हमारे यहाँ एक ऑपरेसिव टैक्स का जो है वो सिस्टम लागू है, जहाँ पर अमीर के ऊपर कम टैक्स लागू होता है और गरीब बेचारा जो है वो टैक्स के बोझ के नीचे दबा जा रहा है। मैं चाहूँगा इसको थोड़ा एलेबरेट भी करें, कोई सोल्यूशन है तो वो भी बता दें। अली नासिर साहब, आपने जो बातें तशवीशनाक की हैं वो आपके चेहरे से भी नज़र आ रही थी एज ए मुहब्ब वतन पाकिस्तानी। जी जी। तो अब ये जो आपने तशख़ीस की है ये भी सही है, और ये बातें मुख्तलिफ़ हुकूमतें मैंने देखना शुरू किया 1985 से कर रही हैं। तो जो मैं समझाऊँ कि पाकिस्तान में जो ताकतवर तबके हैं, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, ताजिर है, सनअतकार हैं, बरामद कुनंदगान हैं, बडेरे हैं, स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर्स हैं, प्रॉपर्टी माफिया, शुगर माफिया, स्टॉक एक्सचेंज माफिया, मेम्बरान पार्लियामेंट, मेम्बरान माफिया है, स्टॉक एक्सचेंज माफिया लिखा हुआ है। पर मेरी राय है ना, आपने राय नहीं, राय का आपको इजहार है, बिल्कुल आज़ादी है। कार्टल का लफ्ज़ इस्हाक डार साहब ने इस्तेमाल किया था, कार्टल, तो कार्टल तो माफिया ही होता है ना। तो ये है, उल्मा हैं, मुफ्ती हैं, सूबाई असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बली है, पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली है, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है, शरई अदालतें हैं। इन सब ने अमलन एक गठजोड़ किया हुआ है, और गठजोड़ ये किया है कि पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने के लिए आसान रास्ता है कि जो ताकतवर तबके हैं उनको न सिर्फ आपने जो बात की कि टैक्स छूट दें, उनको मराद भी दें और उनको टैक्स चोरी का रास्ता भी दें। ये वाहिद मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जहाँ पर के लूटी हुई दौलत को कौमी ख़जाने में एक पैसा जमा कराए बग़ैर सफ़ेद करना और बाहर भेजना मुमकिन है। अगर ये कानून है तो ये सब क्या कर रहे हैं? सर, वो तो एक्चुअली रिटोरिकल बुक का कवर है ना, हकीकत तो आप और मैं दोनों जानते हैं, नाजरीन भी जानते हैं। बेसिकली यहाँ पर तो एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है ना। बुक के कवर पे कुछ भी लिखा हो, अंदर के सफ़ात और टेबल ऑफ कंटेंट्स को भी तो देखना पड़ेगा। बिलाशुबा। तो आपने जैसे बात की कि बेसिकली वो फेवर कर रहे हैं, फेवरिंग द रिच, फेवरिंग द पावरफुल, फेवरिंग द इन्फ्लुएंशियल। चूँकि वो खुद भी वही हैं, इजाफा कर लेना, वो उसका हिस्सा है, उन्हीं की मदद से वो इलेक्शन जीतते हैं। नहीं तो हाउ आर वी गोइंग टू टर्न टेबल्स? हम तो ऐसे फिर निज़ाम के जो है गुलाम बन के रह जाएंगे। वो गुलाम इसलिए बन के रह जाएंगे कि चारों सतून जो हैं उनके साथ ताउन कर रहे हैं। सतून चारों अच्छा, परों को आग लगना शुरू हो गई चारों। अब हल आपने अगर मुझसे मुख्तसर हल पूछूं तो अगर सिविल हुकूमतों ने नहीं किया, फौजी हुकूमतों ने नहीं किया, सूबाई हुकूमतों ने नहीं किया, एक पार्टी ने नहीं किया, दूसरी पार्टी ने नहीं किया, तीसरी ने नहीं किया, जो सूबों में आए
اور ایوب خان نے نہیں کیا, سب نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیمیں دیں, اداروں نے نہیں کیا, نیشنل ایکشن پلان نے نہیں کیا, تو آخر کون کرے گا, ایک سوال ہے. نہیں, لیکن آپ کے خیال سے کیا ایگریکلچرل انکم کا جو ٹیکس ہے وہ اتنا بڑا مطلب کنٹریبیوشن کر سکتا ہے پاکستان کی اکانومی؟ ایسے ہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مطلب نہیں, سٹیسٹکلی ڈز اٹ میک اے کنٹریبیوشن؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اب آپ حقائق پہ بات کر رہے ہیں. پاکستان کی جی ڈی پی اگر 30,000 ہے تو 20% جو ہے, 5واں حصہ ایگریکلچر ہے, زراعت ہے. انہوں نے کتنا ٹیکس دیا کس پتہ ہے ہمیں؟ 2.5 ارب. بہت کم. 2.5 ارب تو کیوں نہیں دیا, 10% کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں. تو ان سے پوچھا تھا ہم نے کہ بھئی آپ کیوں نہیں دیتے, تو انہوں نے کہا جی آپ لگائیں گے تو دیں گے نا. اب دیکھیے اتنی بڑی بات کر دی کہ ایک خاتون نے کی تھی جو ارب پتی ہے, انہوں نے 16,000, میرے ساتھ پروگرام میں وہ 16,000 ٹیکس دیا تھا. تو کسی نے کہا کہ جی یہ صاحب آپ کے یہاں بیٹھے نا کیمرہ مین صاحب, تو اس نے خاتون سے کہا کہ آپ ارب پتی ہیں, الحمدللہ ہمیں کوئی غرض نہیں, مگر یہ جو ٹیکس کیمرے کے پیچھے سے آپ کھڑے ہیں انہوں نے آپ سے زیادہ ٹیکس دیا ہے, یہ دیکھیں ایسے. پتہ کیا جواب دیا؟ میں نے ملکی قانون کے تحت ٹیکس دیا ہے, کوئی غلط کام نہیں کیا, آپ قانون ٹھیک کر دیں میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ تو پاناما پہ بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے ملکی قانون کے تحت بھیجے پیسے باہر. نہیں, وہ تو ثابت ہونا ہے, مگر یہ جو اس نے کہا تھا وہ ثابت تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ قانونی کور موجود ہے فار ٹیکس ایویژن اینڈ ایوائڈنس. نہیں, لگائے نہیں نا, لگائے نہیں. جب آپ نے ایگریکلچر پر ٹیکس افیکٹولی لگایا نہیں, یہ کر دیا کہ جی یا تو آپ اپنی ایکچوئل دے دیں یا اس پر اتنا 25,000 پر اتنا دے دیں, تو اس کا اتنا بن رہا تھا اس نے دے. آپ نے اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا تھا کہ جی ہم تو مجبور ہیں, صوبے ٹیکس لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک میں نے تحریک انصاف والے سے پوچھا کہ بھئی یہ پراپرٹی مافیا سے ڈر کے آپ نے کیوں نہیں ٹیکس لگایا؟ تو اس نے کہا جی وہ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں لگانے دیں گے. ایک ممبر پارلیمنٹ نے اب سب سے اچھا جواب دیا, پکا مسلمان تھا, کہتا ٹیکس ایمانداری سے اوور مائی ڈیڈ باڈی, ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی ٹیکس لگے گا. یہ کسی پارلیمان کے ممبر نے کہا؟ ہاں, اور اگلا جواب اگلا بتا دوں تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. اس نے اگلا یہ کہا اگر کوئی حکومت نے یہ ٹیکس لگایا تو ہم اس کو گرا دیں گے, لگا کے دکھا دیں, فوجی حکومت گرا کے دکھا دیں. نہیں لگاتے ہیں. تو یہ چیز جب آپ سمجھیں گے تو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ ٹھیک کیسے ہوگا. پھر ایک اور پورشن ہے جس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. وہ بات یہ کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ تماشے کرتے, بڑے پرپوزل لاتے, ڈائریکٹ ٹیکسیشن, انڈائریکٹ ٹیکسیشن, اس پہ بوجھ کم کر دیں گے, اس کے اوپر جو ہے وہ ایمفیسس زیادہ کر دیں گے, لیکن فیکچولی کچھ بھی نہیں کرتے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب والا ہم نے نوٹ کر لیا, ہم ٹیکس نیٹ بڑھا لیں گے, ہم اپنا جال بڑھا دیں گے وغیرہ وغیرہ, ہم نے یہ پریڈکشن کی ہے, انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا دشمن ہو گئے, لیکن رزلٹ پھر کچھ نہیں. کیوں؟ وائی آر دے انیبل ٹو پروڈیوس اے رزلٹ؟ کیوں نتیجہ نہیں نکالتے, بے نتیجہ کام کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے اس سے آسان سوال کوئی نہیں ہے. نتیجہ اس لیے نہیں نکلتا کہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ ایسا ہو. اگر وہ یہ کریں گے تو ان کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے. آج میں آپ کو بتاؤں, آپ اکنامک سروے نکالیے اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نکالیے. آپ نے گفتگو کا آغاز کیا ٹیکسوں سے. اگر میں یہ کہوں کہ آج 2017 میں آپ کے جو اکنامک سروے ہے اور جو اسٹیٹ بینک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی یہ اصلاح کرو, یہ اصلاح کرو, یہ اصلاح کرو, میں کہتا ہوں 93 میں ایگزیکٹلی یہی لکھے ہوئے تھے. تو آپ 24 سال کے بعد کرنا نہیں ہے. نہیں, آپ نے جملے دہرائے نا, کیا کہتے ہیں ٹیکس دہندگان کا دائرہ وسیع کیا جائے گا, ٹیکسوں کا نظام منصفانہ بنایا جائے گا, ڈائریکٹ ٹیکس. لیکن یہ جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے لفاظی حرکت نہیں ہوتی. یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. آفٹر بریک گفتگو ہماری ہو رہی تھی جناب والا ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے ساتھ, اور بات یہی کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیکس کا نظام ہے یہ استحصالی نظام ہے اور عجیب و غریب قسم کا نظام ہے. ہر سال کاغذوں کے پلندے پڑھتا ہوں, بڑی بڑی فائلیں دیکھنے کو ملتی ہیں,
بڑے بڑے ڈوزیئر نما فولڈرز دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں بہت سارے کاغذات ہوتے ہیں، ساتھ میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس سال یہ پروپوزل ہے، یہ پروپوزل ہے، اس طرح سے ہم ریونیو کو بڑھائیں گے، یوں کریں گے، یہ پینترا لگائیں گے، وہ چالاکی کریں گے، وہ ہوشیاری دکھائیں گے، اور آخر میں بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لیں گے، اور ایونچولی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی اکنامک مینجمنٹ اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بہت زیادہ پروپوزلز آتے ہیں، بہت سارے ادارے دیتے، بھلے ہم اس ٹیکس نظام کو بدل دیں گے، تبدیلی لے آئیں گے، کوئی انقلاب لے آئیں گے اس کے اندر، لیکن آتا کچھ نہیں ہے۔ میں اس بارے میں چاہوں گا آپ آخری لفظ کچھ کہیں، پھر میں اس کے بعد اگلے موضوع کی جانب جاؤں گا۔ جی دیکھیے، بات یہ تھی کہ ہم نے کچھ عرصے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ود ہولڈنگ ٹیکس کے نظام کو ختم کر دیں گے، اور اس کو ایس آر او کلچر ختم کریں گے، اس کو واپس لے آئے۔ بیسیکلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ استحصالی نظام برقرار رہے، اور جو طاقتور طبقوں کو آپ ٹیکس میں چھوٹ دے رہے ہیں، مراد دے رہے ہیں، اس کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے آپ ٹیکسوں کے نظام کو اتنا مسخ کر دیں کہ عوام کے اوپر بوجھ چلا جائے، پاکستان کی معیشت پر بوجھ چلا جائے، برآمدات گر جائیں، غریب آدمی پس جائے، لیکن ملک کی گاڑی جو ہے وہ چلتا رہے، اور طاقتور طبقوں پر نہ عائد کیا جائے نہ لیا جائے۔ یہ ہے ہماری پالیسیوں کا محور۔ آج سے نہیں، کئی دہائیوں سے فوجی حکومت آئی، سول حکومتیں آئیں، ایک پارٹی کی آئی، دوسری پارٹی کی آئی، NFC ایوارڈ کو فیل کرایا گیا، ناکام کیا گیا، اس لیے کہ ٹیکسوں کا نظام نہیں اپنانا تھا۔ اور اس وقت 3 پارٹیاں جو صوبوں میں ہیں، ان کا اور وفاق کا گٹھ جوڑ ہے، مکمل اتفاق ہے، مکمل اتفاق رائے ہے۔ یہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پراپرٹی کے لیے آئی کہ لوٹی ہوئی دولت کو اگر پاکستان میں آج پراپرٹی میں لگایا جائے تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، صرف نواز شریف صاحب سے پوچھا جائے گا کہ بچوں نے پاناما میں جو پراپرٹی بنائی اور لندن میں جو بنائی وہ کہاں سے آئی، لیکن آج نہیں۔ تو یہ کس نے کیا؟ صوبوں نے کیا کہ ڈی سی ریٹ نہیں بڑھائے، اور یہ کر دیا۔ تو یہ ہے وہ گٹھ جوڑ جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلا۔ بات آپ کی درست ہے۔ میں نے تو خود کہا کہ فرد واحد کے اوپر فوکس نہ کیا جائے، بلکہ پاناما کیس ہے تو اس میں ان تمام لوگوں کے بارے میں پوچھا جب وہ ایک ہی فرد واحد کے پیچھے پڑ گئے اور انہیں کی فیملی کے پیچھے۔ لیکن بنیادی طور پر جب پاناما کیس کی بات ہوتی ہے، یا پاناما پیپر کی بات ہوتی ہے، پاناما لیکس کی بات ہوتی ہے، پیراڈائز پیپر، پیراڈائز لیکس کی بات ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں۔ خیر، یہاں پر آپ نے 1985 کا ذکر کر دیا، پتہ نہیں کیوں کر دیا۔ وہ تو جنیجو صاحب کی گورنمنٹ تھی اس زمانے میں، تو ڈاکٹر محبوب الحق صاحب بھی جو تھے وزیر تھے سر، وہ کہتے ہیں وہ تو ساؤتھ کوریا تباہ ہو جاتا اگر ڈاکٹر محبوب الحق کا 5 ایئر پلان نہ وہ فوٹو کاپی کر کے استعمال کر لیتے۔ آپ کے پاس تو ڈاکٹر محبوب الحق تھے۔ 1985 میں کیا خرابی تھی؟ وہ تو بہترین دور تھا۔ ڈاکٹر محبوب الحق تو پورے دنیا کے سب سے بڑے معیشت دانوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ بھائی میرے طنز کا برا نہ مانیے گا۔ تو پھر بنیادی طور پر کیا مسئلہ ہوا؟ آپ نے 1985 ہی کیوں کہا خاص طور پر؟ یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ جی ڈاکٹر شاہد حسن۔ دیکھیے، بات یہ تھی کہ 1979 میں رشیا، سوویت یونین نے حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد سے ہماری پالیسیاں آہستہ آہستہ تبدیل ہوئیں، اور پالیسی یہ بنائی گئی کہ پاکستان ایک اسٹیٹ بن جائے، ایک ترقی پذیر ملک نہ رہے۔ 1980 سے اب تک آپ کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 4.7% ہے، جو بنگلہ دیش سے کم ہے 35 برسوں میں۔ تو ہمیں آج ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے 1980 سے آج تک۔ ایک چیز سیکیورٹی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ جس کی ہر چیز کو آپ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ معیشت چاہے تباہ ہو جائے، لیکن آپ سیکیورٹی اسٹیٹ کی ذمہ داریاں کہ امریکی کی پروکسی جنگ لڑنی ہے، جو ہے افغانستان کے جو 30 لاکھ وہ ہیں افغان مہاجرین، ان کو لینا ہے، چاہے وہ دہشت گرد بھی ہوں۔ تو آپ کی پرائیورٹی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، امریکی جنگ لڑنا ہے، پروکسی وار لڑنی ہے، اپنا ملک، اپنی معیشت، اپنی سلامتی نمبر 2۔ اب ہم یہ کہتے ہیں اکنامک آؤٹ فال کیا ہے اس کا؟ جی، اکنامک جو فال آؤٹ کیا ہے؟ تو آپ کا وہ جو ہے جب $120 ارب کا نقصان حکومت کے مطابق اس دہشت گردی کی جنگ میں ہوا، جو مشرف نے اقتدار کو طول دینے کے لیے لڑنی شروع کی تھی اور امریکہ کو اڈے دیے تھے، تو وہ اس نے اگر وہ یہ دہشت گردی کی سر چھوڑ دیں، ہمارے سارے انٹلیکچوئل ٹی وی کے اوپر آ کر کہتے تھے ہماری جنگ ہے، ہماری جنگ ہے، ہماری جنگ ہے۔ بتائیں کون سا ایسا انٹلیکچوئل ماڈرن لیبرل بندہ نہیں تھا جو یہ بات کرتا تھا؟ مجھے تو جہاں تک یاد اور ہے، چلی جائے جی، پاکستان کے وزیر دفاع نے ابھی 2 سال پہلے کہا تھا، تمام اخباروں میں ہیڈ لائن چھپی تھی کہ ضیاء مشرف کے دور میں یہ جو جنگ ہم نے لڑی یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی، لیکن پھر خود بھی لڑنی شروع کر دی۔ تو یہ آپ نہ کہیں کہ یہ سب لوگ یہ کہتے رہیں، یہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ کی یہ جنگ ہے اور ہمیں امداد ملے گی، اس پیسے سے ہم ترقی کریں، اس لیے لڑ رہے ہیں۔ بعد میں ہوا کہ ان کی بھی جنگ ہے، ہماری بھی جنگ ہے۔ بعد میں امریکہ نہیں، ہماری نہیں ہے، صرف پاکستان کی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی بقا کی جنگ ہے۔
پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میں سورج کے بڑے نزدیک آ گیا ہوں, میرے پروں کو آہستہ آہستہ آگ لگنا شروع ہو گئی. میں آپ کو تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ میں آ جاتا ہوں. لگتا ہے آپ نے معیشت دان کے بارے میں تھوڑا ڈپلومیٹک اسٹانس لیا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہی انٹلیکچوئل کرپشن کا بھی اس میں ایک رول تھا. اچھا, اس موجودہ حکومت میں آتے ہوئے ایک اور چیز میرے ذہن میں تھی, میں نے کہا کہیں مس نہ ہو جائے. بات یہ فیلڈ پرائیویٹائزیشن کی جو ہماری پالیسی رہی ہے, ہو از ریسپانسبل فار دیٹ. یہ نجکاری کا جو ایک انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا, پھر وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا. نہ نجکاری کا بندہ ملتا ہے, نہ نجکاری کا وزیر ملتا ہے, نہ بندہ ملتا ہے. کیا مسئلہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ دیکھیے PIA وغیرہ. جی اب آپ نے 2-3 نکات اٹھا دیے ہیں, مگر پہلا جملہ میں بتا دوں کہ امریکنس دنیا یورپ والے جب تیسری دنیا کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو کبھی کہتے ہیں یہ بیسٹ سیلنگ بک ہے, کبھی کہتے ہیں یہ بیسٹ اکنامسٹ ہے. جو ان کے مطابق اپنے ملک میں کرے وہ بیسٹ سیلنگ بک اور بیسٹ اکنامسٹ بن جاتا ہے. ہم نے آج جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو فورن ایکسچینج باہر جا رہا ہے, وہ فورن ایکسچینج بیئرر سرٹیفکیٹ پر لوگوں نے 3 سال میں 42% کمایا تھا. وہ کس نے اسکیم بنائی تھی؟ کس نے بنائی تھی؟ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب. 42% لوگوں نے کمایا پاکستان میں 3 سال میں ان کی اسکیم کے تحت. تو میں کوئی پاگل ہوں جو پاکستانی کرنسی میں ڈیل کروں گا؟ آپ ذرا غور فرما لیں. تو ان باتوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے. کیا ہوتا ہے ابھی بھی وہی ڈرامہ ہوتا ہے کہ جی اس نے کہہ دیا. ارے بھائی آپ دیکھیں اپنی فگرز کو, کون سی بات ہے جو پاکستان میں عام آدمی نہیں کہہ دیتا کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے. تو یہ تو آپ چھوڑ دیجئے اس کی بات کو, چھوڑ دی. بیسیکلی ہمیں پتہ ہے کہ کھیل کیا ہو رہا ہے. جو نوم چومسکی یہ کہتا ہے, امریکی دانشور 95-96 سال کا ہے, کہ امریکہ نے پاکستان کی ایلیٹ کو خرید لیا ہے, پاکستان کی اشرافیہ کو خرید لیا ہے. اشرافیہ جو ہے وہ انہی لوگوں کی تعریف کرتی ہے, انہی لوگوں کی وہ کرتی ہے. ایک چیز لیکن میں اپنی ساری کوتاہیوں کے لیے امریکہ کو کیسے بلیم کر سکتا ہوں؟ سر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک لینے کے بعد میں کوشش کرتا ہوں, میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے جو اکنامک سچویشن ہے, ہماری جو معاشی صورتحال ہے, اس کی ذمہ داری ہم دوسروں پہ ڈالنا جو ہے وہ میرے خیال مناسب نہیں ہے. لیکن میں سمجھ گیا ہوں آپ کس اینگل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اشرافیہ نہیں, انگریزی میں کہہ دیتا ہوں, ایلیٹ کو شاید بیرونی ممالک نے بہت زیادہ متاثر کیا ہوا ہے. خریدنے کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گا, متاثر کیا ہے. کیوں متاثر کیا ہے اور اس سے ہماری پالیسیز کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اس بارے میں بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے ہیں ہم ملک کے معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے ساتھ. بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب پاکستان کی نجکاری کی مہم کہاں گئی, کدھر غائب ہو گئی, کسی کو پتہ ہی نہیں. ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن کریٹ ہوئی. شروع میں اتنا شور مچایا, PIA کو پرائیویٹائز کر دیں گے, پاکستان اسٹیل کو پرائیویٹائز کر دیں گے, کسی کو چھوڑیں گے نہیں, جو بھی بچ گیا اس کو پکڑ کے پرائیویٹائز کر دیں گے. گورنمنٹ از ناٹ ان دا بزنس آف ڈوئنگ بزنس, یعنی بنیادی طور پہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں پرنسپل پوزیشن کے اندر کوئی خرابی نہیں, لیکن ایکشن کچھ بھی نہیں. کیوں؟ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, کوئی کام نہیں کیا گیا, نجکاری کا کچھ پتہ نہیں کہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیے پہلے آپ اس پر شکر کریں الحمدللہ کہ اس حکومت کے دور میں کچھ شیئرز تو بیچے گئے ہیں. کوئی بڑا ادارہ بیچنے میں کامیابی نہیں ہوئی یا نہیں بیچا, تو اس پر آپ شکر کریں اللہ کا, 2 رکعت نماز پڑھیں. اس لیے کہ میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں انورٹڈ کاماز میں پرائیویٹائزیشن یا نجکاری کا عمل مکمل طور پر ناکام رہا ہے. مکمل طور پر. اور نجکاری پاکستان میں ہوئی نہیں ہے. ابھی تک 1 پیسے کی نجکاری نہیں ہوئی. یہ آپ نے اثاثے اونے پونے بیچے ہیں, اس پیسے سے اپنے جو ہے آپ نے قرضے اتار کے نئے قرضے لے لیے یا بجٹ خسارے کو پورا کر لیا. نجکاری بہت اچھی چیز ہے لیکن نجکاری پاکستان میں ہوئی نہیں ہے. تو اتنے جو یونٹ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے, فہرستیں تیار ہوئی تھیں, یہ بھی یونٹ بیچ دیں گے, وہ بھی یونٹ بیچ دیں گے, وہ کہاں ہے؟ اس کا کوئی اسٹیٹس, کوئی ایویلیویشن کو پوچھنے والا کوئی نہیں. نہیں دیکھیے پہلے تو بات یہ تھی کہ یہ نجکاری PIA کی تو اس مسلم لیگ نون کے ایجنڈے میں تھی کہ ہم نہیں کریں گے. اس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے اس منشور میں لکھا ہوا ہے نہیں کریں گے. انہوں نے IMF کے دباؤ پہ کیا, کرنے کی بات شروع کر دی, اخباروں میں کیا, لوگ مر گئے, احتجاج ہوا,
स्टील मिल। वेरी सैड। तो बुनियादी चीज़ ये है कि जो इदारा कई सौ अरब रुपए के नुकसानात दिखा रहा है, अगर आप उसको रिस्ट्रक्चर नहीं करते, पहले उसमें पैसे लगा के उसको ठीक नहीं करते, वो नहीं बिकेगा। तो आपने जब टैक्सों के निज़ाम से बात शुरू की थी, आपके टैक्सों की वसूली नहीं हो रही, तो आपने वो जो पैसे वहाँ लगाने थे वो नहीं लगाए। आपने तो तनख्वाह तक लोगों की नहीं दी वहाँ पर स्टील मिल में, तो निजकारी कैसे होती? तो ये तो बेकार की बात है। हाँ, निजकारी, लेकिन दूसरे ये कि जब आप ये कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, जो कि हैं, आप जब कहते हैं कि हमारी दुश्मन हमारी ताक में हैं, तो फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि PIA, ये स्टील मिल वाले मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ को आपको गैर मुल्कियों को देना चाहिए कि नहीं? मेरा जवाब होगा कि नहीं, आप नहीं दे सकते। PTCL को आपने दिया तो गलत दिया। स्टॉक एक्सचेंज को भी दे दिया। आजकल तो पाकिस्तान के अंदर कोई चीज बच जाए तो उसको उठा के चाइना को देने में लगे हुए हैं लोग। तो आप कोई चीज दिख जाए जब जल्दी से चाइना को दे दो, हमारी पहाड़ों से ज्यादा ऊंची, समुद्रों से ज्यादा गहरी, इस तरह की बातें करके बस बेच दो। हाँ, मगर ये कि कभी आप फेडरल कैबिनेट को ना कर दें, मुझे डर ये कि प्राइवेटाइज कर दें। मैं आपकी जो खिदमत में कर रहा हूँ, मजाकिया तौर पर निजकारी जो है वो उस वक्त की जाती है जब आपके पास रेगुलेटरी अथॉरिटीज स्ट्रांग हों। आपके पास तो रेगुलेटरी अथॉरिटी उसके सबऑर्डिनेट बन जाता है। बैंकों की निजकारी सबसे ज़्यादा हुई है और PTCL की। मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। PTCL के तो आपको पैसे ही आज तक पूरे नहीं मिले, उस पर जो इंटरेस्ट है वही $400 मिलियन बन गया। उनके भरोसे बैठे हुए थे ना तब। चाइना, जब ये चाइना के गीत गाने से पहले हम लोग उनके गीत गाया करते थे, उम्मा उम्मा कर प्यारे उम्मा उम्मा। अब आगे मैं क्या बोलूँ आपको खुद याद होगा ये। फिर उनसे $1.5 अरब पकड़ के उनका काम नहीं किया तो फिर फंस गए। नहीं तो आप खुद याद करें सर, कुछ अरसे पहले तक देवर द बिग इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान। बैंकिंग में उनका पैसा था, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में उनका पैसा था, टेलीकॉम में उनका पैसा था, ये अतिसलात के जरिए PTCL, ये उनका पैसा था। आप खुद बताएं कहाँ गए वो? नहीं, मैं तो आपसे ये कर रहा था कि PTCL की जो निजकारी की, जितना उन्होंने पैसा लगाया था उससे ज़्यादा मुनाफा बाहर ले गए और हमें पूरे पैसे नहीं मिले। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी निजकारी थी? और ये अगर तो कोई रखना या रुकावट है, मैंने सुना है। नहीं, तो रुकावट जिसको है उसको पहले पकड़ के जेल में डालें, जिसने अप्रूव किया था कि जो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं थी वो आपने उनसे एग्रीमेंट क्यों किया कि हम दे देंगे। और जिन साहब, आपको पता है, अगर मैं एक बात बता दूं तो रिकॉर्ड पर आ जाना चाहिए कि जिन साहब मिनिस्टर ने अप्रूव किया था, इससे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा मैं तो दस्तखत नहीं करूँगा। तो एक फाइनेंस मिनिस्टर को 4 दिन के लिए लाया गया ताकि वो इस पर दस्तखत कर दे, ये 4 दिन के लिए, मुशर्रफ ने। और वो आदमी आज भी वजीर है। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि हम किसके मुफाद में काम कर रहे हैं, किसका खेल कर रहे हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन बैंकों का, अगर मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ ने प्राइवेटाइजेशन का, बैंकों का तो बड़ा ज़बरदस्त, बैंकारी का बिजनेस तो बड़ा बेहतरीन चला। नहीं, जिनकी निजकारी की वो तो बहुत अच्छे चले। नहीं, सबसे ज़्यादा नाकामयाब जो हुआ है वो पाकिस्तान में बैंकों की निजकारी है। और मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि जो साहब अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझते हैं वो किसी प्रोग्राम में मेरे साथ डिस्कस कर लें और मैं 15 मिनट में उनको और 3 मिनट में आपको कन्विंस कर दूंगा कि कोशिश कर रहा हूँ कि जिन काबिल शख्स की आप बात कर रहे हैं उनको किसी तरह मैं बुला लूँ, फिर आपका मुबाहिसा उनसे करवा दूँ। अच्छा, लेकिन अभी आपके चूँकि जो आपके प्रोग्राम देख रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब 2001 में बैंकों का मुनाफा था 1 अरब रुपया, 19 अरब रुपया, सॉरी 19 अरब रुपया। उसके बाद हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक आपने औने पौने बेच दी। अब सब ने इन्होंने कार्टेल बना के इनका मुनाफा हो गया 314 अरब रुपया 1 साल का। लेकिन जब 19 अरब था तो जो डिपॉजिटर हैं 3 करोड़ से ज़्यादा, उनको 7% मुनाफा मिलता था। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरे पास दुरुस्त इस लिहाज से कि आप कह रहे हैं लेता हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर यह है कि अब मेरे पास वक्त बहुत कम है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप प्रोग्राम के ऊपर हमारे साथ तशरीफ लाएं। कोशिश करेंगे एविडेंस भी फ्यूचर के अंदर डिस्कस करें। फेसबुक के ऊपर आप अपने पैगाम हमें भेज सकते हैं। अली नासिर को हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।